السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد، معزز و محترم سامعین و ناظرین، ہمارے نور حق ٹی وی پر آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ میں طلحہ احمد قادری افضلی، خلیفہ مجاز آستانہ عالیہ نیک آباد، دورہ تفسیر القرآن کی ایک اہم ترین نشست کے ساتھ پھر آپ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ دورہ تفسیر القرآن ہمارا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 24 تک مکمل ہو چکا تھا۔ اب انشاءاللہ العزیز آج ہم آیت نمبر 35 کے حوالے سے چند گزارشات پیش کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ 26ویں آیت کو بھی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کریں گے۔ حال کے جل وعلا حق گوئی کی، قرآن فہمی کی توفیق عطا فرمائے۔ اب تلاوت قرآن مجید کرتے ہیں۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبشر الذین آمنوا، بشارت دو ان کو جو ایمان لائے۔ تم محبوب ان لوگوں کو خوشخبری دو جو کہ ایمان لائے۔ ایمان کا معنی مفہوم اہل لغت کے ہاں یہ بھی ہے کہ امن میں آنے والا، ایسے عقائد و نظریات کو مان لینا کہ جس سے بندہ مومن جہنم کی آگ سے بچ کر جنت میں چلا جاتا ہے، جہنم کی آگ سے امن میں آ جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں آمنو، ایمان۔ اور ایمان کی ایک تعریف علماء نے یہ بھی کی کہ ہر وہ چیز جو سرکار دو عالم حضور فخر عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لے کر آئے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جو بھی کچھ اللہ نے نازل کیا، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا زبان سے اقرار کرنا اور دل اس بات کی گواہی دے، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ فرمایا کہ گویا کے معنی یہ مراد لیا کہ وبشر الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جنہوں نے میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پر نازل ہونے والی شریعت مطہرہ کو مان لیا، اس کو دل سے تسلیم کر لیا، اس کا اقرار کر لیا، تو وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور اچھے کام کیے۔ اب یہاں یہ بات یاد رکھیے، دو چیزیں لازم و ملزوم ہیں ہمیشہ، ایک ہے ایمان اور دوسرا ہے نیک اعمال۔ ایمان کے بغیر نیک اعمال کیے جاتے رہیں، مثال کے طور پر ایک بندہ مومن ہی نہیں، مسلمان ہی نہیں، وہ خیرات کرتا ہے، وہ چیریٹی کرتا ہے، وہ لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے، لوگوں کے لیے دسترخوان وسیع کرتا ہے، تو اب اس کے لیے یہ بشارت نہیں ہے۔ اس کی وجہ، اس کا وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف اور صرف محض یہ ہے کہ اس کے اندر وہ دوسری چیز جو بنیاد کی حیثیت رکھتی تھی، ایمان، وہ اس کے اندر موجود نہیں ہے۔ ایمان پہلے ہے اور اعمال صالحہ بعد میں رکھے ہیں۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ ایمان لا کر نیک اعمال نہ کرے، اسے بے نیاز ہو جائے، نہیں، بلکہ ایمان کے بعد اس نے اعمال صالحہ بھی کرنے ہیں، تب جا کر اس کے لیے یہ بشارت ہے کہ وبشر الذین آمنوا، کہ ایمان بشارت والوں کے لیے، بشارت ہے ایمان والوں کے لیے اور ان لوگوں کے لیے کہ جو اعمال صالحہ کرتے ہیں۔ ہر شخص اعمال ضرور کرے، اعمال بقدر طاقت ضروری ہیں۔ جو ایمان لاتے ہی فوت ہو جائے، ایمان لایا فوت ہو گیا، دنیا میں عمل صالح کرنے کا موقع ہی نہیں ملا، اب اس کو اس بارے میں پوچھ گچھ
نہیں ہوگی۔ کیوں کہ وہ اس بات پہ مکلف اور اس بات پہ مکلف ہی نہیں ہے۔ اور یہاں مسلمانوں کی چھوٹی اولاد جو بچپن میں فوت ہو جاتی ہے، ان کے لیے صرف ایمان کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ہر پیدا ہونے والا فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ فرمایا کہ ان لہم وعملوا الصالحات، نیک اعمال بھی اس کے ساتھ ضروری ہیں۔ یہاں پہ یاد رکھیے ایمان کا ذکر پہلے کیوں کیا، اعمال صالحہ بعد میں کیوں کیے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اعمال صالحہ ایک پھل کی حیثیت رکھتے ہیں، اور جو ایمان ہے وہ بنیاد یعنی بیج کی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر بنیاد بیج موجود نہ ہو تو پھر پھل کا سوچنا کہ پھل کے گمان کرنا کہ یہ پھل اگ جائے گا، یہ پھل تناور درخت کی شکل اختیار کر جائے گا، یہ درخت تناور درخت بن جائے گا، یہ بیج تناور درخت بنے گا اور پھر اس پر پھل لگیں گے، پھل کھائیں گے، یہ امید گمان کرنا یہ پھر غلط ہے، یہ گمان کرنا غلط ہے۔ تو فرمایا کہ یہاں پہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وعملوا الصالحات، ایمان کا ذکر پہلے ہے، عمل صالح کا ذکر بعد میں ہے۔ میں نے پہلے عرض کر دیا کہ اعمال بھی ضروری ہیں ایمان کے ساتھ، اگر ایمان کے بغیر عمل صالح ہوں گے تو وہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، فرمایا کہ ان کے لیے باغ ہیں، جنت کہتے ہیں باغ کو، تجری من تحتها الانہار، ان کے نیچے نہریں رواں ہیں، ان کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں۔ ایسے وہ معاملات ہیں، ایسے وہ باغات ہیں رب کے ہاں سے کہ جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں۔ اور آگے ارشاد فرمایا کلما رزقوا منہا من ثمرات الرزق، اب جب انہیں ان باغوں میں سے پھل کھانے کو دیا جائے گا، خواہش ابھی دل میں پیدا ہوئی ہے فلاں کھائیں، ابھی دل میں خواہش پیدا ہوئی ہے کہ کھائیں، وہ حاضر ہو گیا، تو جب اس کو کھائیں گے، کھانے کو دیا جائے گا، ثمرۃ الرزق کا صورت دیکھیں گے اس کی، تو کہیں گے قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو ہمیں پہلے بھی دیا گیا تھا، یہ تو وہی رزق ہے جو ہمیں پہلے بھی دیا گیا تھا، جو ہمیں پہلے میسر آیا تھا دنیا میں یا جنت میں، اس سے پہلے بھی ہم نے کھایا ہے۔ جنت کے میوے شکل میں یکساں ہیں دنیا کے میووں کے، اور لذت میں مختلف ہوں گے۔ دنیا میں ہو سکتا ہے وہ اصل کھایا ہو لیکن اس کی لذت، اس کا ذائقہ اور ہو، یہاں پہ جو اس نے کھایا ہے اس کا ذائقہ اس کو اور میسر ملے گا۔ تو فرمائے گا وہ قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو وہی ہے جو ہمیں پہلے دیا گیا تھا، پہلے ملا تھا۔ یا اس سے مراد دنیا ہے، یا اس سے مراد یہ بھی ہے کہ جنت میں پہلے بھی یہ ہمیں دیا گیا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا قالوا وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، وہ ملتا جلتا انہیں دیا گیا، صورت میں ملتا جلتا انہیں دیا گیا ہے۔ قالوا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے باغوں میں پاک ستھری بیویاں ہیں، صاف ستھری بیویاں ہیں، اس میں دنیا کی بیویاں بھی داخل ہوں گی اور حوریں بھی۔ مومنہ جو بیوی ہے وہ اپنے آخری مومن خاوند کے ساتھ ہوگی، خاوند کے ساتھ ہوگی۔ ازواج مطہرہ، انہیں نیک بیویاں عطا کی جائیں گی، جنت کی نوریں حوریں انہیں عطا کی جائیں گی۔ اور مطہرہ سے مراد یہ ہے کہ دنیا کی جو عورتیں ہیں اور جنت کی حوریں تمام جسمانی عیوب سے پاک ہوں گی،
نجاستوں سے، عیب سے، ذہنی اخلاقی نجاستوں سے اللہ تعالیٰ انہیں پاک کر دے گا۔ اسی لیے تو فرما مطہرۃ، کہ وہ پاک ہوں گی، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، ہمیشہ رہیں گے اس میں۔ آگے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یستحیی، ان اللہ لا یستحیی، اللہ تعالیٰ اس بات سے حیا نہیں فرماتا ان یضرب مثلا ما بعودۃ، کہ مثال سمجھانے کو، کیسی مثال سمجھانے کو، چھوٹی سی چیز کی مثال دے، مثلا ما بعودۃ فما فوقہا، مثال سمجھانے کو کیسی ہی چیز کا ذکر فرمائے، وہ مچھر ہو یا اس سے بڑھ کر چھوٹی چیز بھی ہو، رب اس بات سے حیا نہیں فرماتا کہ وہ چھوٹی سے چھوٹی چیز کی مثال دے رہا ہے۔ کیونکہ یہ قریش، مکہ کے جو قریش تھے، ان کا یہ کہنا تھا کہ دیکھیں یہ اگر قرآن حق ہوتا، قرآن کلام الہی ہوتا، تو پھر اس میں مچھر کی مثالیں، مکھی کی مثال کیوں دی گئی، مکڑی کی مثال کیوں دی گئی؟ تو ان کے اس اعتراض کو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا، فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس بات سے حیا نہیں فرماتا کہ وہ مثال دے، کس کی؟ اس بات پہ اس مثال دے کہ وہ مکھی کی مثال دے رہا ہے، مچھر کی مثال دے رہا ہے، اور مکھی اور مچھر کی مثال کا ذکر کرنا اس کی شان کے خلاف نہیں ہے۔ فرمایا کہ اللہ رب العالمین کی شان نہیں ہے، کے خلاف نہیں ہے۔ مثالوں کے ذریعے مثال دی کیوں جاتی ہے کہ ایک کم فہم آدمی کے لیے غیر واضح بات جو واضح نہیں ہے وہ واضح ہو جائے، جو غیر بے وقوف بندہ ہے اس کے لیے روشن بات، سمجھ کی بات مثال کے ذریعے سمجھانا اس کے لیے آسان ہو جائے، اس لیے بیان کی جاتی ہیں مثالیں۔ اور فرمایا کہ مثال بیان کرنا اس کی شان کے خلاف نہیں، پہلے میں نے عرض کر دیا۔ تو آگے ارشاد فرمایا فَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، تو وہ جو ایمان لائے وہ تو جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، یہ قرآن جو ہے ان کے رب کی طرف سے حق ہے۔ قرآن سے ہر شخص ہدایت نہیں لے سکتا، ہر شخص ہدایت نہیں لے سکتا، اس سے گمراہی بھی، وَمَا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، ہدایت بھی ملتی ہے، گمراہی ملتی ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، تو فرمایا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ حق ہے، وہ جانتے ہیں، ایمان والے وہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ، رہے کافر، بات کافروں کی آئی تو وہ کہتے جناب ایسی کہاوت میں اللہ کا مقصود کیا ہے، کیا مقصد ہے، کیوں بیان کی جا رہی ہیں یہ آیات، کیوں بیان کی جا رہی ہیں یہ کہاوتیں، کیوں دی جا رہی ہیں یہ مثالیں، کبھی مکھی کی مثال، کبھی مچھر کی مثال، کبھی کوئی مثال، کبھی کوئی مثال دی جا رہی ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ تو فرمایا اس کا مقصد ان کا ذہن ہے نا، ان کا ذہن یہ ہے، یہ مثال دینے کا مقصد کیا ہے؟ تو فرمایا بہذا مسئلہ، اس مثال کا مقصد یضل بہ کثیرا، فرمایا اللہ بہتروں کو، اکثر کو، کثیر لوگوں کو اسے گمراہ کرتا ہے، کثیر لوگوں کو اسے گمراہ کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ بہت سارے بندے اس سے گمراہ ہو جاتے ہیں۔
مراد کیا ہوگا؟ جو قرآن تو پڑھے لیکن صاحب قرآن کے علم و فضل کو نہ سمجھ سکے، اس میں نقص نکالتا پھرے، تو فرمایا یدل بہ کثیرا، پھر یہ ابو جہل والی بات ہو جائے گی کہ ابو جہل نسل کا وہ بندہ قرآن کے معنی اور مفہوم کو سمجھ ہی نہیں رہا۔ یدل بہ کثیرا، گمراہی مل جائے گی، ہدایت بھی ملتی ہے، گمراہی بھی ملتی ہے۔ بھائی ہدایت کیسے ملتی ہے، گمراہی کیسے ملتی ہے؟ تو فرمایا اس سے گمراہی ہدایت اس انداز کے ساتھ ملتی ہے، حضور سے اپنا رشتہ جوڑے، صاحب قرآن سے اپنا تعلق جوڑے۔ اگر کوئی بندہ صاحب قرآن سے اپنا رشتہ اور تعلق نہیں تو جوڑتا تو وہ قرآن اسے فائدہ نہیں دے گا، ہدایت نہیں دے گا، وہ گمراہی کے راستے پہ چل پڑے گا۔ وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اور ہدایت بھی بڑے کثرت کے ساتھ پاتے ہیں۔ مطلب کیا؟ جن کا تعلق قرآن سے ہی نہیں بلکہ صاحب قرآن کے ساتھ بھی ہے، صاحب قرآن کے ساتھ بھی اس نے اپنا تعلق قائم کیا ہے، تو قرآن انہیں ہدایت دیتا ہے۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور فرمایا کہ اللہ انہیں گمراہ کرتا ہے جو بے حکم ہیں، جو حکم عدولی کرتے ہیں، فاسق ہیں، کبیرہ گناہ کے مرتکب ہیں۔ علامہ بداوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس آیت کے تحت، فرماتے ہیں فسق کے 3 درجے ہیں۔ ایک ہے تغابی، فسق کے 3 درجے ہیں۔ ایک ہے تغابی، تغابی کس کو کہتے ہیں؟ کبھی کبھار کبیرہ گناہ کرے اور برا سمجھے، اس پہ نادم ہو جائے، ایسا فاسق کافر نہیں ہوتا۔ دوسرا ہے انہماک، پہلی قسم تغابی، دوسرا انہماک، عادی ہو جائے گناہ کا لیکن گناہ کو گناہ سمجھے، ایسا شخص بھی دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ تیسرا وہ ہے جو حدود ہے، جو گناہ کو کثرت سے کرے اور پھر گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھے، گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھے، گناہ کو درست سمجھے، گناہ کو لبرلزم ترقی سمجھے، فیشن سمجھے، حیا بے حیائی کو کہے جی یہ تو معاشرے کا حصہ ہے، تو ایسا شخص شریعت مطہرہ میں دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا۔ فاسقین سے مراد تیسری قسم ہے۔ آج کی اس نشست کے اندر ہم نے جو کچھ سیکھا، اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل انشاءاللہ ایک الگ نشست کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے۔ کل تک کے لیے اجازت، السلام علیکم۔